السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ کیا سے کیا ہو جائے گا۔ دیکھیے، اللہ کے منصوبے بڑے عظیم الشان ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ دور اندیشی کے اوپر اور مستقبل کی باتیں اور آگے کے معاملات ہوتے ہیں جو انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیے، بنی اسرائیل غلامی کی زنجیروں کے اندر کرا رہی ہے، اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے وہ سٹوری بیان کی ہے کہ ایک بچے کو کس طرح فرعون کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، پھر وہاں پرورش کی۔ یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی آزادی کا گویا ایک منصوبہ بنا رہا ہے اور وہ عمل میں آ رہا ہے۔ حقیقی آزادی یہ ہوتی ہے، حقیقی آزادی۔ اسی طریقے سے یہ جو پاکستان بنا ہے اور ایک نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان یہ جو علیحدہ بنایا جا رہا ہے ایک ملک، اس کا معنی یہ ہے کہ اب لا الہ الا اللہ کی دعوت آنے والی ہے۔ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس پاکستان سے حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ کی دعوت اٹھے گی، اور یہ دعوت اٹھی ہے، بڑی شدت کے ساتھ اٹھی ہے اور بڑے خلوص کے ساتھ اٹھی ہے۔ اس اندھیرے میں یہ شمع روشن ہوئی ہے 20ویں صدی کے آخری اس عشرے میں، آخری دور میں، آخری دہائی میں، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ اور وہ بھی آرمی افسر تھے، بہت ہی معاہد عالم دین تھے اور بہت ہی تجربہ کار یعنی ڈاکٹر بھی تھے۔ اپنی اس فیلڈ میں بھی ڈاکٹر ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، آفیسرز ان کی عزت کرتے تھے، اور جب دین کے میدان میں آئے تو بڑے بڑے علماء نے گھٹنے ٹیک دیے، اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر کو، یہ جو توحید کی دعوت انہوں نے اٹھائی ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس کو رد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس طرح کے الفاظ ان مسلک پرستوں نے بھی لکھے ہیں، اور ایک بزرگ عالم دین نے حیدرآباد میں تھے، ان تک یہ دعوت جب پہنچی تو اس نے یہ تبصرہ کیا کہ اللہ کے اس بندے نے شرک کی جڑ کے اوپر تیشہ چلایا ہے۔ تو یہ انداز تھا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کراچی کے ماڑی سے انہوں نے دعوت اللہ، بازاروں میں، بسوں میں، ٹرین میں خاص کر بیٹھ کے وہاں سے آتے تھے یہاں ملیر ہال تک، اور یہاں سے پھر واپس جاتے تھے، ٹرین کے اندر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، بازار میں نکلتے تھے، حتیٰ کہ مزاروں کے سامنے ان کے علاقے میں حاجی غائب شاہ کا ایک مزار تھا، عرس ہوتا تھا، وہاں وہ دعوت اللہ کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے کہ لوگوں، تمہارا ایک مالک ہے، الہکم الہ واحد، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اس انداز سے جب دعوت سامنے آئی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ریئیکشن ہونا شروع ہوا ہے کہ جب ان داتاؤں، دستگیروں اور مشکل کشاؤں اور حاجت رواؤں کے اوپر چوٹ پڑی ہے، یہ تمہارے اصل میں بت کدے ہیں جن کو تم مزار شریف کہتے ہو اور عرس شریف کہتے ہو، یہ مسلمان مندر ہیں، اور یہ ہندوؤں میں اور ان مسلمانوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ وہ اپنے مہاراج کو کھڑا کر کے پوجتا ہے اور تم اپنے مہاراج کو لٹا کے پوجتے ہو، جس کو بابا کہتے ہو۔ وہ وہاں بھجن گاتا ہے، اب تم چونکہ اردو اور عربی کے اصطلاح استعمال کرتے ہو، تم بھجن تو نہیں کہتے ہو، تم کہتے ہو کہ قوالی ارشاد فرمائی ہے، قوالی ہوئی ہے، دھمال ہوئی ہے وہاں۔ وہ وہاں پرشاد بانٹتا ہے اور تم وہاں نظر و نیاز بانٹتے ہو، وہ وہاں پھیرے لگاتا ہے، تم یہاں طواف کرتے ہو، وہ وہاں ڈنڈوت کرتا ہے، مہاراج کی ڈنڈوت کی، اور تم یہاں سجدہ تعظیمی کرتے ہو۔ تو بتاؤ اللہ کے بندوں، کیا فرق ہے تمہارے میں اور ان کے درمیان؟ لہٰذا یہ جو تمہاری درگت بنی ہوئی ہے اور تمہاری ماں اور بہنوں کی عصمتیں پامال ہوئی ہیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ تم نے اپنے مالک کے ساتھ غداری کی ہے، تم نے کلمے کے ساتھ غداری کی ہے، اور کوئی مسلک، کوئی جماعت ایسی نہیں جس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو۔ بالکل ان کی کتابوں کے حوالے دے کے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے آخر میں ان کے عقیدے دیے۔ دیکھو، قرآن یہ کہتا ہے،
اور تمہارے اکابرین یہ کہتے ہیں، اور معاملہ ابھی یعنی قریب ماضی قریب کا نہیں ہے بلکہ صدیوں بیت گئی ہیں کہ تم انہی کتابوں کو، چاہے یہ کشف المحجوب ہو، مجدد الفسانی کے ملفوظات ہوں، معین الدین چشتی کے ہوں، اور اوپر جتنے صوفیاء گزرے ہیں، ابن عربی ہوں اور ابراہیم ادم ہوں، اور یہ نیچے علی اجویری صاحب ہوں، ان کی کشف المحجوب ہو، پھر شاہ ولی اللہ کا یہ پورا خاندان ہو، انفاس العارفین ہو، حجت اللہ البالغہ ہو، اور پھر یہ جتنے نیچے ان کے خادم ہوں، چاہے اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، اور یہ دیوبندی مسلک قاسم نانوتوی سے لے کر نیچے اشرف علی تھانوی اور گنگوئی، اور یہ سارے کے سارے ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو جو ان کی اپنے منشور ہے، عقائد علماء دیوبند اٹھا کر دیکھو، ہر جگہ ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے، اور عقیدہ نمبر 1، عقیدہ نمبر 2، عقیدہ نمبر 3، بتائیے کون سا عقیدہ ہے جو قرآن کے مطابق ہے؟ ہر ایک کے اندر شرک اور کفر بھرا ہوا ہے کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے، حضرت صاحب قبر میں زندہ ہیں، اشرفیوں کی تھیلی پکڑا دی، ہاتھ سے اونٹ ذبح کر دیا، یہ سارے واقعات فضائل اعمال کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر اہل حدیثوں کو بھی آئینہ دکھایا کہ تم توحیدی بنے پھرتے ہو، کہتے ہو کہ ہم توحید کے اوپر ہیں، تمہارے اندر یہ عقیدہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ نبی علیہ السلام یہاں حاضر ناظر نہیں ہے، لیکن مدینے والی قبر میں جا کے قبر کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھیں تو حضرت کی روح واپس آ جاتی ہے، وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ یہ میاں نذیر نے فتاوی نظیریہ کے اندر لکھ دیا، اور بعد میں عبداللہ بن باز تک نے اس فتوے کو جاری کیا حج اور عمرہ کی کتاب کے اندر کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ تو حاضر ناظر نہیں ہے، لیکن قبر کے اوپر آ کر کوئی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو روح واپس آ جاتی ہے، خود سنتے ہیں، خود جواب دیتے ہیں، اور دور سے پہنچایا جاتا ہے۔ آج کل ان کے جو اسپوکس مین ہیں توصیف الرحمان، وہ اس عقیدے کو بہت بیان کرتے ہیں، بلکہ ایک بات انہوں نے یہ کہہ دی کہ دیکھو یہ جو قبر کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھنے والا عقیدہ ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن جو دور سے پڑھنے والی ہے وہ تو بالکل ایمان ہے، وہ تو بالکل صحیح ہے، وہ تو آتی ہے اندازہ۔ ایک شرک کا رد کر دیا انہوں نے، لیکن دوسرے شرک کی تائید کر رہے ہیں۔ تو اس انداز سے یہ دعوت اٹھی اور پورے چیلنج کے انداز میں اٹھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ آواز میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے کہ میرا چیلنج ہے، کوئی جماعت، کوئی مسلک ایسی بتا دو، کوئی کتاب ان کی ایسی دکھا دو جو عقیدے کے اوپر لکھی گئی اور اس میں کم از کم یہ 2 شرک نہ ہوں۔ تو کوئی جواب کہیں سے نہیں آ سکتا تھا سوائے اس کے کہ گالیاں اور اس طرح کے الزامات اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ دعوت لا الہ الا اللہ کی پاکستان سے الحمدللہ اٹھی ہے، اور بڑے زبردست انداز سے اٹھی ہے، اور سارے ایکا کر لیا تھا انہوں نے، متفقہ طور پر انہوں نے فتویٰ دیا تھا، بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے، کہ ڈاکٹر عثمانی کا قتل واجب ہے۔ اندازہ لگاؤ، بتائیے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، توحید کی دعوت دے رہا ہے، شرک کا رد کر رہا ہے اور شرک پھیلانے والوں کی نشاندہی کر رہا ہے، اور اللہ کی طرف بلا رہا ہے، ایمان کی طرف بلا رہا ہے، اس انداز سے اٹھنے کے لیے کہہ رہا ہے جس طرح صحابہ کرام اٹھے تھے، تو یہ آگے سے سارے مولوی انہوں نے ایکا کر لیا۔ ان حرام خوروں نے، سارے مولوی، ان کی پیٹ کے اوپر لات ماری اس اللہ کے بندے نے۔ جہاں ایمان عقیدے کی دعوت دی کہ تمہارے عقیدے کے اندر بربادی ہے، وہاں یہ بھی لے کے آئے کہ دیکھو یہ جو تم اذان دینے کے پیسے لیتے ہو اور نماز پڑھانے کی امامت کے پیسے لیتے ہو اور اپنے مدرسوں میں یہ جو تعلیم دیتے ہو اور قرأت سکھاتے ہو اور ٹیوشن کہتے ہو اس کو، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اس انداز سے یہ چیخ اٹھے مولوی سارے کے سارے، اور پیروں کے اوپر بھی، ان گدی نشینوں کے اوپر ان کے ایوانوں میں زلزلے آ گئے کہ یہ تمہاری گدیاں یہ خالص شیطانی گدیاں ہیں، یہ جو قبر پرستی کا تم نے ایک دین مہیا کیا ہے، تصوف کے نام سے ایک دین آیا ہے، سارے صوفیہ اس کو پھیلاتے رہے اور گدی یہ باپ سے بیٹے میں منتقل ہوتی رہی ہے، تو یہ سارا شرک اور کفر کے آپ کے ساری گدیاں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی بساق کو لپیٹ دیا جائے۔ اب وقت ختم ہو گیا وہ کہ یہ جو پیری مریدی اور یہ عرس اور میلے اور یہ سب کچھ، یہ سب شرک ہے، کفر ہے۔ حتیٰ کہ 10 محرم کو تو خاص کر محرم کے پہلے عشرے میں ہی ڈاکٹر صاحب کو بند کر دیا جاتا تھا کہ یہ نہیں رکتے ہیں کسی سے، یہ بازار میں آ جائیں گے کہ یہ تو تم کھیل کھیل رہے ہو، مار پٹائی اپنے آپ کو، گھوڑے کی پوجا، یہ خالص تمہاری یہ بے دینی ہے، اور تم نے پورے دین کو بدلی کر دیا ہے، عقائد بدلے، نظریات بدلے، صحابہ کے مقام بدلے، اذان بدلی، صلاۃ بدلی تم نے۔ یہ اصل مجرم ہے عبداللہ بن صبا کی یہ جو اولاد ہے، آج یہ ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، مومنین اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان کے اوپر نشاندہی کرتے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ تھا، میں تعارف کرایا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا۔
ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دسمبر 86 میں فوت ہو گئے اور اپنے پیچھے ایک جماعت چھوڑ کے گئے۔ اس جماعت کی یعنی ماضی، حال اور مستقبل کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا تعارف تو میں نے کرا دیا۔ مجھے یہ دعوت ملی ہے 86 کے آخر میں اور 87 کے بالکل شروع میں اس وقت 7 پنجاب ریجمنٹ میں افسر تھا، اور ڈاکٹر صاحب کا لٹریچر مجھے ملا، ان کی تقریر ملی ہے کیسٹ کی شکل میں، پوری طرح دل کے اندر بات اتر گئی۔ اور وہ جو بڑی بڑی محفلوں کے اندر، بڑی بڑی کتابوں کے اندر اور بریفنگ اور ڈی بریفنگ کے اندر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے، 71 کے اندر ہمیں کیوں شکست ہوئی ہے، اور ذلت امیز شکست ہوئی ہے، اور ہمارے اتنی فوجی اور اتنی بند پیک ریفلیں اور کارتوس اور جتنی وہ اسلحہ تھا وہ ان کے حوالے کر دیا اور سلوٹ مارا ہے ہندوؤں کو جا کے ہمارے جرنیل نے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اس دعوت کو جیسا میں نے سنا اب سارا نقشہ سامنے آ گیا کہ ایمان کے اندر خرابی ہے، توحید کے اندر شرک ہے۔ یا علی مدد کا نعرہ لگانے والے جب بجرنگ بلی والوں کے ساتھ ٹکرائیں گے تو بتاؤ دونوں اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اس وقت ذلت اور خواری تو آ رہی تھی، اور اس سے پہلے 65 میں اگر تھوڑی بہت اللہ نے عزت رکھی تھی تو اس کے بعد اس اعلان ہوا سرکاری طور کے اوپر کہ یہ جنگ ہم نے جیتی ہے وہ نور جہان کے ترانوں کی وجہ سے جیتی ہے۔ لاہور کو علی جوہری نے بچایا ہے، کیپٹل کو بری امام نے بچایا ہے، کراچی کو عبداللہ شاہ غازی نے بچایا ہے۔ تو اس کے بعد چند سال بھی نہیں گزرے، مالک اوپر دیکھ رہا تھا، عرش کے اوپر بیٹھا ہوا مالک، کہ اچھا میں نے کیا کیا ہے، میں نے تمہیں بچایا ہے اور تم نے ان کی طرف، مردوں کی طرف اپنے ان کو منسوب کر دیا کہ وہ چوگے پہنے ہوئے، سبز چوگے پہنے ہوئے دریاؤں کے اوپر اور پلوں کے اوپر آپ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس انداز سے 5-6 سال بھی نہیں گزرے اور وہ ذلت آمیز شکست ہوئی ہے کہ پوری دنیا میں شاید اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اور ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور جن لوگوں نے تقسیم کیا تھا بعد میں پھر انہیں کو اقتدار دیا گیا۔ ان چوروں اور ڈاکوؤں کو اپنے اوپر ایسا مسلط کرتے ہیں تو بتاؤ کون ان کو ہٹائے گا اوپر سے۔ ابھی 75 سال بعد پتہ چلا کہ آزادی ملی کوئی نہیں ہے، اور پھر حقیقی آزادی کیا، پھر یہ جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے اور پھر کہا جا رہا ہے کلمے کا۔ میں تمہیں مطلب بتاتا ہوں، کلمے کا مطلب بتا رہے حضرت صاحب، خود جا کے مزار کے اوپر جا کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں عمران خان، اور کبھی بھی یہاں یا علی مدد کے پٹے بنواتے ہیں، اور کبھی جمہوریت کا یہ مشرکانہ نظام آپ جمہوریت کے ذریعے اسلام لے آئیں گے، مدینہ ریاست بنا دیں گے، تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندوں تمہیں بار بار یہ جو فراڈ کیا جا رہا ہے، یہ نئے شکاری آتے ہیں، جال بھی ان کو نیا لانے کی توفیق نہیں ملی، پرانا جال لاتے ہیں۔ جس طرح پہلے 9 گنڈے آئے تھے، 9 ستارے، پھر متعدد مجلس عمل کی صورت میں آئے، اور ابھی یہ پھر پی ڈی ایم اور یہ سارا معاملہ ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کرپٹ لوگوں کو اور بے دین لوگوں کو آپ کے اوپر مسلط کیا۔ عوام میرے پاکستانیوں، میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کو اصلی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں پیر نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میں کبھی تم سے ووٹ نہیں مانگوں گا۔ میں اتنی بات آپ سے مانگ رہا ہوں کہ اپنے اللہ کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور یہ جو توحید کی دعوت اٹھی ہے، اس نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، اس نے غلبہ پانا ہی پانا ہے۔ اب چاہے تو اس کی مخالفت کرو، چاہے اس کا ساتھ دو، یہ آپ کے اپنے ذہن کی بات ہے، آپ کی اپنی سوچ اور آپ کی عقل کا معاملہ ہے۔ تو یہ دعوت انشاءاللہ آگے بڑھتی آ رہی ہے۔ الحمدللہ 2017 تک تو یہ بڑے اچھے انداز سے کچھ لوگ نکلتے رہے، ظاہر بات ہے جو مولوی صفت لوگ تھے وہ اس میں سے نکلتے رہے، وہ زیادہ دیر اس کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ تو مجاہدوں کا راستہ ہے، یہ جو مردوں کا راستہ ہے، توحید کی دعوت کتابیں آتی ہی جو مردوں کی رہنمائی کے لیے۔ تو شروع میں ڈاکٹر صاحب کی وفات کے فوراً بعد اس میں جو مرکزی شورا میں حالانکہ امیر بادشاہ تھا، ایک اور کوئی عبد القادر سومرو اور 2-3 اور یہ نکل گئے جماعت سے، عبد الحادی تھا، ایک مولوی بشیر تھا ملتان کا، پھر یہ غضنفر وہاں عارف عیام کے ساتھ وہ بھی علیحدہ ہو گیا، اور یہ اس طریقے سے پھر کچھ اور لوگ تھے نکلتے، اکا دکا نکلتے رہتے تھے۔ ان سے نکلنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، جماعت اپنی شان کے ساتھ آگے جا رہی تھی، مراکز بن رہے، مساجد بن رہی، اور پھر آ کے ایک پہلی بڑی سازش جو اس جماعت کو توڑنے کے لیے ہوئی وہ 2005 کے اندر یہ حکیم رمضان جو پنجاب کے امیر تھے اور سرفراز جو مرکزی شورا کے رکن تھے، ان کی اگر کیسٹ کوئی بندہ سن لے، 1 گھنٹے کی ان کی کیسٹ ہے جو اندروں اندر ان کے رابطے چل رہے تھے جماعت کو توڑنے کے لیے، جو منصوبہ بندیاں کی جا رہی تھیں، اس میں عقیدے کی کوئی بات نہیں تھی،
بس سرفراز ایک ہی بات کہی جا رہا ہے، بس جی جماعت کا کچھ کرو، جماعت کو کچھ ہونے والا ہے۔ بھائی بتاؤ، آگے سے حکیم رمضان بھی یہ نہیں پوچھ سکتا کیا ہوا جماعت کو، بتاؤ ذرا اس میں خرابی کہاں سے آئی ہے، یہ بات نہیں ہے، بس جی یہ کرو وہ کرو اس طریقے سے۔ اور پوری کیسٹ ہے وہ 1 گھنٹے کی جو ان کی کیسٹ ہے وہ منظر عام پر آ گئی، اور اس کیسٹ کے اندر دونوں آدمی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں دیکھنا کسی کو پتہ نہ چلے، میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کسی اور کو معلوم نہ ہو، اور میرا نام نہ لینا دیکھنا، دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ لیکن واقعی اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا رب ہے، بڑی طاقت والا رب ہے، اس نے انہی کے ہاتھوں سے یہ کیسٹ ریلیز کروا دی۔ اور پھر یہ سننے کے بعد پتہ چلا کہ سازش کس کو کہتے ہیں، اور پھر مداخلت کس کو کہتے ہیں، سازش کس کو کہتے ہیں، اور پھر اس سازش کو روکا کیسے جاتا ہے جب تک اس کو آئینی ہاتھوں سے ٹیکل نہ کیا جائے۔ یہ سازشی لوگ ان منافقین کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر ذرا سختی کرو، کافروں مشرکوں کے ساتھ بھی نپٹنا ہے اور ان کے ساتھ بھی جو آستین کے سانپ ہیں۔ تو بہرحال ان کو بڑی سختی کے ساتھ نپٹا گیا، اور پھر بھی یہ گروپ علیحدہ ہو گیا سرفراز کی زیر نگرانی۔ یعقوب ایک مولوی اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس نے اپنے گروپ لوگوں کو غلط فہمیوں کے اندر ڈال کر کسی کو پیسے سے خریدا، بالکل اسی طریقے سے ماحول بنا جس طرح آج یہ پاکستان کے اندر یہ جو رجیم چینج معاملہ ہوا ہے، اور اس میں امریکیوں نے سازش بھی کی، ملاقاتیں کی مختلف لوگوں سے، اندر اندر اب ان کی قسطیں اور آڈیو لیک ہو رہے ہیں، وہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ کسی کو پیسے سے خریدا اور لالچ دیا کہ اندہ تمہیں ہمیں ادھر کا وہ ٹکٹ دے دیں گے، ادھر کی تمہیں وزارت دے دیں گے، MNA بنا دیں گے، اس طرح کر کے انہوں نے ایک رجیم کو چینج کر دیا۔ بالکل یہی سازش کی تھی سرفراز نے، اور پھر اپنا گروپ بنا کے علیحدہ ہو گیا، اور پھر وہ 4 حصوں میں تقسیم ہوا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک سعید احمد لڑنی والا وہ علیحدہ ہو گیا، اور پھر ایک اختر بیگ اور دائیو یہ دونوں ایک گروپ بنا کے علیحدہ ہو گئے، اور پھر ایک فیاض محمود باجوہ جوہر آباد والا، اور یہ کچھ لوگوں کو بدر کے بچوں کو لے کے اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے یہ اپنا گروپ بنا کے علیحدہ ہو گئے، یہ 4 گروپوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو خود سوچئے کہ اس طریقے سے یہ جماعت آگے بڑھتی رہی، اور 2017 کے اندر آ کے محمد حنیف کے عقیدے کے اندر شرک آ گیا، اس نے سجدہ تعظیمی کا شرک ایجاد کر دیا، اور خاص کر تفسیر جب انہوں نے لکھی۔ اس سے پہلے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا جاتا تھا کہ آپ تفسیر لکھیں، یہ کریں، ان کو کہتے تھے یہ اپنی تفسیروں کو نہیں مانتے تو میری تفسیر کو یہ مانیں گے، باقی جو ان کا شرک ہے کفر ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ پوچھتا بھی تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس دور کے اندر میں کون سی تفسیر پڑھوں، میں تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں، تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مودودی صاحب کی یہ جو تفہیم القرآن تھی اس کو ریکمینڈ کیا کرتے تھے، اور اس کے اندر جو شرکیہ باتیں تھیں اس کی نشاندہی کر دیتے تھے، ان کے عقیدے کے اندر جو خرابیاں تھیں، چاہے یہ سوال و جواب حصہ سوم ہو مودودی صاحب کی، اس کے اندر جو شرک کی باتیں تھیں اس کی نشاندہی کر دی ڈاکٹر صاحب نے کہ باقی ٹھیک ہے پڑھو اس کو۔ تو بلکہ یہاں تک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ تفسیروں کے ذریعے انہوں نے کفر و شرک پھیلایا ان مفسرین نے، کاش یہ قرآن اور حدیث کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے تو اتنی گمراہی نہ پھیلتی۔ تو یہ انداز تھا ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ لیکن 2017 کے اندر آ کے جب محمد حنیف نے یہ تفسیر کو آگے بڑھانا چاہا، اس سے پہلے بھی جب پہلی جلد لکھی وہاں اختلاف پیدا ہو گیا، کتنے لوگ وہاں سے علیحدہ ہو گئے، پھر اس کے بعد دوسری جب جلد لکھی تو اس کے اندر تو انہوں نے شرک کا انجیکشن دے دیا۔ سورہ یوسف 100 نمبر آیت کی جو تفسیر کی انہوں نے دعوت القرآن، اندازہ لگائیے کتنا پیارا نام دعوت القرآن، گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دعوت القرآن یہ ہے کہ نبی اپنے پورے خاندان سمیت ایک دوسرے نبی اور وہ بھی بیٹے نبی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، یہ 100 نمبر آیت کے اندر تشریح میں انہوں نے دوسری جلد میں لکھ دیا۔ تو اس وقت جو ہے وہ ان کو بہت سمجھایا، یقین کیجئے 3 مہینے ان کو سمجھاتے رہے، مضمون لکھ کے پورا ان کے ہاتھ میں پکڑایا کہ دیکھو یہ انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ سورہ مریم 58 نمبر آیت میں نص بیان ہوئی ہے کہ سارے انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا تو نام لے کے اللہ تعالیٰ نے اور سارے انبیاء کا ذکر کیا کہ یہ سارے انبیاء ہیں، جب کبھی ان کے سامنے اللہ کی آیات آئیں اور اللہ کی قدرتوں کا بیان ہو تو اس کے بعد یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ پھر سورہ سجدہ میں بھی اسی انداز سے بات بیان ہوئی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوئی ہے، سورہ نحل میں سارے انبیاء کی دعوت بیان ہوئی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔
तागूत, کہ ہر نبی نے یہی دعوت دی ہے اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی جس نے بھی اللہ سے ہٹایا ہے بالکل تھوک دو ان کے منہ کے اوپر، وَاجْتَنِبِ الطَّاغُوتَ، ان طاغوتوں کا بالکل رد کرو، انکار کرو۔ کہیں فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اس انداز سے۔ تو یہ ساری باتیں موجود ہیں، تو آپ کیوں اس انداز سے یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ، وہ سورہ یوسف کے اندر آپ نہیں سمجھ پائے ہیں، وہ جو ہے سجدہ اللہ کو ہوا ہے، سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا ان مہربانیوں، رحمت اور شفقت کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور 4 نمبر آیت کے اندر جو یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا ہے، اور دیکھو خواب میں کوئی چیز آیا نہیں کرتی، جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام خواب میں آ کے یہ بتا کہ کوئی کہتا میری خواب میں نبی علیہ السلام آئے ہیں یہ کہا ہے، تو ہم ان کو یہی بتاتے ہیں کہ وہ نہیں آئے ہیں، تم نے خواب دیکھا ہے، تمہارے خیالات ہیں اور ان کو تو پتہ ہی نہیں، تم اپنی طرف سے باتیں بیان کرتے ہو۔ باقی یہ سورج چاند ستاروں کو جو خواب میں دیکھا تو سورج چاند ستارے سجدہ کرنے نہیں آئے تھے، یہ خواب دیکھا گیا اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ 6 نمبر آیت کے اندر یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی ہے، اور تعبیر یہ بتائی ہے کہ میرے بچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے منتخب کرے گا، یعنی نبی بنائے گا، اور یہ بات کوئی نبی اپنے فہم و فراست سے نہیں بیان کر سکتا، یہ خالص اللہ کی وحی کے مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا علم دے گا، دانائی دے گا، وزڈم دے گا، اور تمہارے اوپر اس طرح اپنی رحمتوں اور برکتوں کی تکمیل کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کی، جس طرح اسحاق علیہ السلام کے اوپر کی، پھر اپنا بھی نام لیا کہ اس خاندان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ تو اس طرح یہ ایک بشارت تھی جو بیٹے کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی۔ تو اسی چیز کو سن کے پوری زندگی ان کی اسی نقطے کے گرد گھومی اور صبر کرتے رہے مشکلات کے اوپر۔ بار بار کئی دفعہ جب گھر والے کچھ بات کہتے تھے تو یعقوب علیہ السلام کہتے تھے میرے بچوں تم وہ باتیں نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں، اللہ کے منصوبے کو میں جانتا ہوں، اس انداز سے۔ اور پھر چونکہ وقت تو لگنا تھا، اس میں جدائی بھی ہونی تھی، سارے معاملات تھے، روتے بھی رہتے تھے، صبر کرتے تھے، اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں کرتے تھے۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام میں وہ بھی کتنی آزمائشوں سے گزرے، لیکن ہر موقع کے اوپر، ہر قدم کے اوپر وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نظر آتے ہیں۔ اور جب وہ سٹوری اپنے اینڈ کو پہنچی ہے، پوری مشکلات کا دور ختم ہو گیا، اور وہاں ایک شاہانہ انداز سے وہ بھائی جس ملک میں چھپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، خوف سے داخل ہوتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ تو خیرات لینے والے انداز سے داخل ہوئے، اب رائل فیملی کی حیثیت سے، حکمران فیملی کی حیثیت سے اس ملک کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور کیسا پروٹوکول ان کو ہوا، اور پھر جب تخت کے اوپر والدین کو بٹھایا گیا تو یہ منظر، سارا معاملہ ہے، سارا خاندان اللہ کے سامنے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ شکر گزاری کے طور پر یہی ہوتا ہے، اور جب اللہ کی بات سامنے آتی ہے اسی طرح ہوتا ہے، انبیاء اسی طرح کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے اسی طرح کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا بنی اسرائیل کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، کہ ایک وقت آپ ابھی یہاں سے نکال رہے ہیں، آپ فاتح کی حیثیت سے یہاں واپس آئیں گے، تو بتائیے اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ کیا بات کہی جا رہی ہے، لیکن ایمان کا معاملہ ہے، نبی علیہ السلام کو پورا یقین تھا۔ اور پھر جب 10 سال بھی نہیں گزرے ہیں تو ایک فاتح کی حیثیت سے جب نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو اونٹنے کے اوپر اس طرح جھکے جا رہے ہیں گویا سجدے والے انداز میں، اور ساتھ ہی منہ سے یہ وہ الفاظ ہیں کہ میرے مالک سب کچھ تو نے کیا ہے، اکیلے مالک نے دشمنوں کو مار بگایا اور روب طاری کر دیا، اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اللہ نے مدد کی اس انداز سے۔ یہی ہوتا ہے، یہی انداز تھا یوسف علیہ السلام کا، یہی انداز تھا یعقوب علیہ السلام کا، لیکن محمد حنیف صاحب کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ ان کا ایک چیلا تھا سعید احمد، وہ بھی مقرر قسم کا تھا، وہ بھی اسی سجدے کا قائل ہو گیا، اس کے ساتھ ایک تھا انیس الدین، وہ بھی کافی اچھا لکھاری تھا، لیکن سب کے اوپر ایسا شیطان کا شدید وار ہوا کہ وہ گھائل ہو گئے اور گھٹنے ٹیک دیے انہوں نے شیطان کے آگے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ گروپ اس طرح مارا گیا۔ پھر یعقوب علی کے گروپ کے اندر بھی انکار حدیث کا ایک معاملہ آ گیا، چونکہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جو نبی علیہ السلام نے ان روایتوں کے مطابق جو بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں کہ اس میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ معاہدہ جس میں وہ نام نہیں مان رہے تھے مخالفین، وہ کہہ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ نہ لکھو، اگر محمد رسول اللہ ہم مانتے تو جنگ ہی کیوں ہوتی، معاہدہ ہی کیوں ہوتا، آپ لکھو محمد بن عبداللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ محمد رسول اللہ کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھ دو، تو انہوں نے کہا بھائی میرے بس کی بات نہیں، میں نہیں کر سکتا ہوں، یعنی ایمان کی وجہ سے، کوئی نافرمانی کی وجہ سے نہیں، تو ظاہری بات ہے کوئی بھی نہیں لکھ سکتا تھا، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ادھر لاؤ مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، چونکہ نبی علیہ السلام پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو وہ انہوں نے نبی علیہ السلام نے خود مٹا کے خود لکھ دیا محمد بن عبداللہ، تو روایتوں میں آ گیا، بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں۔ تو اس کا جب سوال ہوا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے،
کہ نبی علیہ السلام تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، روایتیں کہہ رہی ہیں خود لکھ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر ان روایتوں کے مطابق کوئی عقیدہ بناتا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر یہ معجزہ تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اللہ نے ان کا ہاتھ چلوایا تو یہ معجزہ ہے۔ تو یعقوب علی بگڑ بیٹھے، ان کا نہیں بھائی معجزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد ایسی انہوں نے تحویلیں کی اور ایسی معجزات کی تشریحیں کی کہ عقل حیران ہے۔ بہرحال یہ بربادی ان کے حصے میں آئی۔ اور پھر جو اختر بیگ اور دہیوں کا گروپ ہے، انہوں نے ایک موقع پر یہ یعقوب علی کے اپنی ماں کی قبر کے اوپر چلا گیا تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ ماں کی قبر کے اوپر گئے ہو تم، کافر و مشرک ہو گئے ہو تمہارے۔ پھر وہ انہوں نے یہ چیز اپنا ایک گروپ بنا لیا۔ حالانکہ اس کے اوپر بھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اگر کوئی انفرادی طور پر اپنے کسی مومن بھائی کی قبر کے اوپر جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اجتماعی طور پر جانا ہے، کیونکہ جو دعائیں بیان ہوئی ہیں قبرستان کی وہ اجتماعی ہیں۔ اور السلام علیکم یا اہل القبور کے جو الفاظ آئے ہیں یا دیار المومنین کے الفاظ آئے ہیں، یہ اجتماعی ہے۔ صرف ایک کی قبر کے اوپر جانا اور اس کے لیے صرف دعا کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں، لہٰذا یہ ایک گناہ کا کام ہے۔ لیکن اختر بیگ کہتے ہیں نہیں، گناہ کا نہیں، یہ تو شرک ہے، کفر ہے، شرک کا راستہ کھولنا یہ اس طرح۔ تو انہوں نے اس طرح اختلاف کر کے یعقوب علی سے اپنا گروپ علیحدہ بنا لیا۔ تو یہ معاملات ہوئے ہیں، یہ موجودہ صورتحال ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو گروپ تو عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہو گئے ہیں، ایک محمد حنیف کا گروپ اور ایک سعید احمد کا گروپ۔ اور یہ جو تینوں گروپ ہیں، یہ اختر بیگ اور دائیوں کا گروپ اور یعقوب علی کا گروپ اور یہ باجوہ اور بدر کے بیٹے عبید الرحمان کا یہ جو گروپ ہے، یہ عقیدے کی خرابی تو نہیں ہے لیکن ان کا رخ ادھر ہی ہے۔ یہ انہوں نے اس دعوت کا راستہ ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی ہے، اس طرح نہیں اس دعوت کو آگے بڑھا رہے ہیں جس طرح بڑھانا چاہیے تھا، جس انداز سے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعوت کو آگے بڑھایا۔ اور پھر لیٹسٹ جو کیسٹ پکڑی گئی ہے، ان کی ویڈیو آڈیو پکڑا گیا ہے، آڈیو لیک ہو گیا باجوہ کا اور عبید الرحمان کا آپس میں گفتگو۔ تو یہ کہتے ہیں بھائی یہ جو گروپ بنے ہیں یہ سارا ڈاکٹر صاحب کے سوال و جواب اور تشریحات کی وجہ سے بنے، لہذا اس سے جان چھڑاؤ، بڑی مشکل سے اس سے جان چھڑائی ہے۔ اب ہمارے پاس قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو سوال و کیا نام ہے لٹریچر موجود ہے۔ باقی یہ جو سوال و جواب اور تقریریں اور اس طرح کی جو باقی چیزیں ہیں یہ ہم آن نہیں کرتے ہیں، ان سے بڑی مصیبت یہ نہیں پیدا ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ان سے جان چھڑائی ہے۔ تو انہوں نے گویا اس وجہ سے اس سے جان نہیں چھڑائی بلکہ اس پوری دعوت سے انہوں نے جان چھڑا کے اب یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی تشریح وہ چلے گی جو باجوہ صاحب فرمائیں گے، جو محمود باجوہ اور عبید الرحمان کریں گے، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح کی ہے، جو سوالوں کے جواب دیے ہیں، وہ اپنے سر نہیں لیتے ہیں۔ تو اس کا جواب میں نے ان کو دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے تم سر نہ لو، تمہارا سر اس قابل ہی نہیں ہے، اس کو میں اپنے سر لیتا ہوں، کیونکہ میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا اور میرے ساتھی جو ہیں ہم صحیح معنوں میں علمی وارث ہیں، اور ہم اس دعوت کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ قائم رکھیں گے زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ۔ یہ دعوت ہمارے دل کی آواز ہے اور اس شمع کو ہم بجھنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے لیے جینا ہے اور اسی کے لیے مرنا ہے، کیونکہ یہ حق ہے۔ اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت یہ اللہ کی بہت ہی رحمت اور شفقت کے طور پر اٹھی ہے، یہ اتفاقی طور پر معاملہ نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیر نبی کے ذریعے اس انداز سے دعوت اٹھا دی ہے جو توحید کی دعوت ہے، رد شرک کی دعوت ہے، کفر بالطاغوت کی دعوت ہے۔ تو یہ میرے پیارے بھائیوں، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، میں اپنے سارے بھائیوں سے مخاطب ہوں کیونکہ جماعت کے لوگ مجھے جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، بڑے پرانے 38 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، میری ان کے ساتھ رفاقت رہی ہے، اور میں ان سب سے یہ گزارش کروں گا کہ ان فریب کاروں کے جال میں نہ ہو، یہ اس دعوت کو روک رہے ہیں، یقین کیجیے سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ آپ کبھی اگر ان کی مساجد کے قریب بھی جا کے اگر دعوت اللہ کی جائے کہ دیکھو اللہ تمہارا الہ ہے، تمہارا معبود ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، جب ابراہیم علیہ السلام سجدے کے لائق نہیں ہیں، اسماعیل علیہ السلام سجدے کے لائق نہیں ہیں، جب یعقوب علیہ السلام سجدے کے لائق نہیں ہیں، تو یوسف علیہ السلام سجدے کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ چاہے ایک سجدہ تم کہو، نہیں ایک بھی نہیں ہوا ہے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے اللہ کے بندو، لیکن وہ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ یقین کیجیے اتنے بریلوی اور دیوبندی بھی اس دعوت کے دشمن نہیں ہے جتنے محمد حنیف کا اور سعید احمد کا گروپ جو ہے دعوت اللہ کا دشمن بن گیا ہے۔ یقین کیجیے جس
جس کسی کے پاس جاؤ گے، چاہے یہ یعقوب علی کی مسجد کے قریب جا کے ایمان عقیدے کی دعوت دو گے، وہ بھی آگے سے اسی طرح ریئیکشن کرے گا، اور اختر بیگ اور دائیوں کے مسجد میں یا ان کی محفل میں جا کے کوئی ایمان عقیدے کی خالص بات کرو گے، وہ بھی اسی طرح ریئیکشن کرے گا، اور یہ فیاض محمود باجوہ کے قریب اور ان کی مراکز کے اندر یہ تو ہے ہی مناظر باز، یہ فیاض محمود باجوہ بہت بڑا مناظر باز ہے یقین کیجیے، اور یہ مولوی ٹائپ آدمی ہے، اس وجہ سے اس نے صاف اعلان کر دیا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے سوال و جواب کو آن نہیں کرتے ہیں اور ہم اپنے سر نہیں لیتے ہیں، تو میں نے کہا تمہارا سر اس لائق ہی نہیں ہے، تو اللہ کے بندو یہ معاملہ ہے، لہذا جو بھی اس دعوت کو اس دور میں جو لا الہ الا اللہ کی دعوت اٹھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ تمہارا الہ تمہارا معبود ایک اللہ ہے، وہی داتا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی غریب نواز ہے، اور نفع نقصان کا مالک وہ ہے، اسی کو رکوع ہے، اسی کو سجدے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں ہے، دلدل کے سامنے، گھوڑے کے سامنے، جھنڈوں کے سامنے رکوع کرنے، سجدے کرنے، حتیٰ کہ کراٹے ماسٹر کے سامنے جھکنا، یا حتیٰ کہ جس طرح ماں باپ کے سامنے جھکا جاتا ہے، لوگ کچھ عید بقرعید کے موقع کے اوپر پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں، یہ اللہ کے غضب کو للکارنا ہے، یہ فتویٰ ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ بھی فتویٰ ہے کہ دیکھو جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، یہ ساری باتیں موجود ہیں اللہ کے بندو، تو یہ آپ کے سامنے میں نے ڈاکٹر صاحب کی دعوت کا ایک ماضی اور حال اور پھر مستقبل یہ ہے کہ یہی دعوت رنگ لائے گی انشاءاللہ، اگرچہ تعداد ہماری تھوڑی ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ باصلاحیت لوگوں کو اور مخلص لوگوں کو ہمارا ساتھی بنا رہا ہے، نئے لوگ آئیں گے اور پرانے لوگ بھی جو مخلص ہیں، ان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں مختلف گروپوں کے، وہ بھی آہستہ آہستہ نکل کر ہماری طرف آ رہے ہیں الحمدللہ، اور نئے لوگ جو ہیں ہمارا واحد یہ ایک چینل ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں کا، توحید کے اوپر مبنی، ڈاکٹر صاحب کی بھی ہم کیسٹیں اس کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں درس ہوتے ہیں، یہ بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں، کم از کم 1900 آج کی تاریخ میں 1900 ویڈیو اپلوڈ ہو چکے ہیں الحمدللہ، اس طرح دعوت پھیل رہی ہے، لوگوں تک اس کو سنتے ہیں، کتنے ٹیلی فون آتے ہیں، رابطے آتے ہیں، اور ان گروپوں میں سے کوئی ایک گروپ بھی اس انداز سے اس ماڈرن میڈیا کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کے دماغ جو ہے نا وہی تبلیغی جماعت والوں کی طرح، حالانکہ اس موقع کے اوپر بھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ یہ جو ویڈیو کا استعمال ہے، چاہے ٹی وی کا استعمال، اسلام اور ایمان کے لیے یہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے، تصویر کے حکم میں نہیں آتا ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میری تحقیق ہے، وہ ماڈرن علوم کے بھی ماہر تھے اللہ کے بندو، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کا فتویٰ کوئی عام فتویٰ نہیں ہے، وہ ان کا اجتہاد ہے اس معاملے میں، اور بہترین اجتہاد ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں مانتا ہے، نہ یعقوب علی مانتا ہے، نہ انیس الدین مانتا ہے، نہ یہ سعید احمد مانتا ہے، نہ یہ محمد حنیف مانتا ہے، نہ یہ اختر بیگ مانتا ہے، اور فیاض محمود تو جانتا کہتا ہے یہ ویڈیو کا استعمال برائی ہے بہت بڑی، مسجد کے اندر بیٹھ کے اس نے کہا، پھر کہتا میں ڈاکٹر عثمانی کا ساتھی ہوں، اور ان کے سوال و جواب کے بارے میں کہتا ہم آن نہیں کرتے ہیں، بس ہمارے لیے بس سے ان کا لٹریچر موجود ہے، وہی ہم آن کریں گے، وہی ہم آن کریں گے کا مطلب ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ آن نہیں کرتے ہو، تو اللہ کے بندو ہم سب کچھ آن کرتے ہیں، میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے اس چیز کا پوری طرح اعلان کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بھی لٹریچر ہے، ایمان خالص قسط اول، قسط دوم، وفات ختم الرسل، یہ مزار، یہ میلے، عذاب برزخ، اور وسیلے کا شرک، اللہ کا گھر اور یہ درگاہیں، فلاح کا راستہ، جہاں را انقلاب دیگرے دے، بھولا سبق، جتنے بھی ڈاکٹر صاحب کا لٹریچر ہے اور ان کی تقاریر ہیں، ان کے سوال و جواب ہیں، ہمارے ساتھی آن کرتے ہیں، یہ ہمارے پلیٹ فارم سے ہم ہر جگہ ہر ایک کے سامنے اس کو بیان کرنے کے لیے تیار ہیں اور ثابت کرنے کے لیے تیار ہے کہ یہ قرآن و حدیث کی دعوت ہے، کوئی بات ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی نہیں ہے، خالص انہوں نے قرآن و حدیث کی دعوت کو کے اندر جو انہوں نے بگاڑ پیدا کیا تھا، ان مولویوں نے، پیروں نے، صوفیوں نے، انہوں نے جو گرد ڈالی تھی اس کو جھاڑا ہے اس اللہ کے بندے نے، کوئی بات اس نے اپنی نہیں کی ہے، خالص قرآن و حدیث کی دعوت اصلی انداز میں، ٹکسالی انداز میں اس نے اللہ کے بندے نے پیش کی ہے، یہی ان کو سب سے بڑی پریشانی ہے، اور بلکہ یہاں تک سننے میں آتا ہے کہ کتنے یہ مسلک پرست لوگ تھے، دوسرے لوگ، وہ بھی کہتے تھے کہ اس دور میں ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی صحابہ کے دور کا آدمی آ گیا ہے، تو اللہ کے بندو یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ دعوت اصلی دعوت ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، انشاءاللہ جب آخری مزار گرے گا، آخری پیری مریدی ختم ہوگی، واسطہ وسیلہ ختم ہوگا اور ان درگاہوں کو گراؤنڈ کیا جائے گا، وہ وقت ہوگا کہ پاک سر زمین شاد باد، یہ زمین پاک ہوگی شرک سے، اور پھر انشاءاللہ پوری دنیا کو انشاءاللہ پاکستان بنایا جائے گا، شرک اور کفر کا خاتمہ ہوگا، اور یہی وہ جماعت ہے جس کے اندر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا انشاءاللہ، آگے
آگے بڑھ کے آدھی دنیا کو مومن فتح کر چکے ہوں گے، اور صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ کا مطلب پوری دنیا کے سامنے آ جائے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہر جگہ یہی ہوگا، الہکم الہ واحد، لوگو تمہارا معبود ایک اللہ ہے، وہ داتا ہے، باٹی والا داتا نہیں ہے، وہ مشکل کشا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا نہیں ہے، وہ حاجت روا ہے، محی الدین چشتی کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ غوث ہے، غوث العظم بھی وہی ہے، اور عبد القادر جیلانی کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں اپنے مالک اور خالق کو پکارنے کے لیے، براہ راست دل کی دھڑکن کو وہ جاننے والا، دل کے وسوسوں کو وہ جاننے والا، ہر زبان کا خالق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور یہ ہماری دعوت ہے، صحابہ اکرام والا انداز، اسی سے اللہ کے بندو یہ خیر پیدا ہو جائے۔ الحمدللہ یہ جو اب مسلمانوں کے اندر ایک لہر سی دوڑ رہی ہے، یہ ایمان کی طرف آ رہے ہیں انشاءاللہ، ایمان خالص کی طرف آئیں گے انشاءاللہ، توحید کی دعوت کی طرف آئیں گے، اس سے نیا پاکستان بنے گا، خیر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کے لیے جئیں، اسی کے لیے مریں۔ اللہ جانتا ہے جینے کا بھی مزہ آ رہا ہے، اور مرنے کا مزہ جینے سے زیادہ آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔